AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ CAA کو تلنگانہ میں لاگو نہ کرنے کا اعلان کرنے جماعت علماء کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے نمائندگی۔ جماعت علماء تلنگانہ کی ایک وفد نے آج وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سے صدر جماعت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش حافظ پیر شبیر احمد کی قیادت میں سکریٹریٹ میں ملاقات کرتے ہوئے مسلم مسائل پر تفصیلی طور پر نمائندگی کی۔ حافظ پیر خلیل احمد صابر جنرل سیکرٹری جماعت علماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش نے بتایا کہ وفد نے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل اور کانگریس کی جانب سے کیے گئے انتخابی وعدوں کی تکمیل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان میں بعض وعدے پورے کیے گئے ہیں، تاہم مزید وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس ملاقات میں توجہ دلائی گئی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست میں کانگریس کی کامیابی کے لیے جماعت علماء کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دیگر تنظیمیں اداروں کی طرح جماعت علماء کا بھی کانگریس کی کامیابی میں اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے لوک سبھا الیکشن کے سلسلے میں بھی کانگریس کو جماعت علماء کی حمایت کی توقع ظاہر کی تاکہ ملک اور ریاست میں غیر سیکولر طاقتوں کو شکست دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے تمام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جماعت علماء سے تعاون کی بھی خواہش کی۔ ریاست میں فرقہ پرست عناصر کی سازشوں کے سلسلے میں توجہ دہانی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا، ریاست میں فرقہ پرست طاقتوں کو پیر جمنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کی حکومت تمام طبقات کے ساتھ لے کر چلے گی اور تمام مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھا جائے گا۔ اس وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلم پسماندہ و طبقات کے لیے تعلیم اور روزگار میں موجودہ 4% ریزرویشن کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ آنجنیانی راجشیکھر ریڈی نے مئی 2004 میں ریاستی جماعت علماء کی نمائندگی پر مسلم ریزرویشن کو یقینی بنایا تھا۔ وفد نے کہا کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر دوران ہے۔ وفد نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو اولین ترجیح دے کر اس کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ اس سے مسلم طبقے کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ وفد نے کسی بھی مذہبی رہنما کی شان میں گستاخی کرنے والے یا مذہبی منفرات پھیلانے والے افراد یا اداروں کے خلاف سخت قانون بنانے کی بھی خواہش کی اور کہا کہ ایسی حرکتیں کرنے والے افراد کے خلاف کیسز درج کر کے فاسٹ ٹریک عدالت میں مقدمہ چلا کر انہیں سخت سے سخت سزا کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ہی نفرت انگیز جرائم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو توجہ دلائی کہ سپریم کورٹ نے تحسین پونیوالا کیس میں ریاستی حکومتوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ایسے حالات میں از خود کارروائی کریں۔ وفد نے چیف منسٹر سے گزارش کی کہ اس سلسلے میں اسمبلی میں ایک بل منظور کیا جائے۔ اس پر چیف منسٹر نے فوری اقدام کرنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ حکومت اس کی پابند ہے۔ ساتھ ہی وفد نے مرکز کی شہریت ترمیم قانون لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جماعت علماء اور بیشتر سیکولر ذہنیت رکھنے والے تنظیموں اور دانشوروں کا احساس ہے کہ اس قانون کے ذریعے اقلیتوں کی ایک بڑے طبقے کا شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر شہریت کا سٹیزنز کا تعین ہوگا۔ مغربی بنگال اور تمل ناڈو نے پہلے CAA کے اپنی ریاستوں میں لاگو نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفد نے چیف منسٹر سے گزارش کی ہے کہ وہ ریاست تلنگانہ میں اس قانون کو لاگو نہ کرنے کا اعلان کریں اور سماج کی مختلف طبقات میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دور کریں۔ وفد نے ساتھ ہی کہا کہ موجودہ موقف جائیدادوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے ٹھوس اور مناسب اقدامات کیے جائیں اور ان کے بہتر و مؤثر استعمال کے لیے مسلم تنظیموں و اداروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان کا بہتر انداز میں تحفظ ہو، اور وقف بورڈ نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران جو زمینات الٹ کی ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائے اور ان تمام کو منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے دھرنی پورٹل کے ذریعے کئی وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ وفد نے کھلی وقف ارضیات کا تحفظ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جماعت علماء کے تقریباً 60 ذمہ داروں نے اس وفد کے تمام اراکین
بشمال ضلع ذمہ داران جماعت علماء کی بات کی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سماعت کی کہ اور اس بات کو یقین دہانی کروائی کہ تمام مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔